گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل شریعت کے احکام اس میں ہم سیکھتے ہیں اور آپ کی کورس کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم عدت، نان نفقہ سے متعلق انشاءاللہ عز و جل مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب سے ابتداً ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ نفقہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفقہ یعنی خرچہ، اور یہ نفقہ جو شرعی اعتبار سے جسے نان نفقہ بھی کہا جاتا ہے، جی تین چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے، جی کھانا، کپڑا پہننے کے لیے اور رہائش۔ ٹھیک، تین چیزیں ہیں جو کہ نفقے کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ پھر نفقہ واجب ہونے کے تین اسباب ہیں، ٹھیک، ان میں سے دو اسباب جو فی زمانہ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، صحیح۔ ایک سبب جو ہے وہ مفقود ہے۔ جو دو سبب پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے نسب، ٹھیک، کہ نفقہ جو ہے وہ نسب کی وجہ سے لازم ہوتا ہے کسی پر، ٹھیک ہے، کہ اس کے نسبی رشتہ داروں کا نفقہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے زوجیت، یعنی بیوی کا نفقہ جو ہے وہ زوجیت کی وجہ سے شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں ایک یہ پہلو ہے، اس پہلو میں پھر بھی کافی بہت سے وہ افراد ہیں جو کہ اپنی بیویوں کے، اپنے بال بچوں کے جب گھر والے ہو جاتے ہیں تو صحیح، ان کے اخراجات تو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں چونکہ، تو اس لیے جو خود کھا رہے ہیں تو وہ بیوی بچوں کو بھی کھلا ہی رہے۔ ٹھیک، لیکن جو نفقہ واجب کرنے والا دوسرا سبب ہے نسب، اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ کوتاہی بہت زیادہ پائی جاتی، ٹھیک، اور اس کی کوتاہی کی ایک بہت بڑی وجہ لا علمی ہے، صحیح، کہ اس اعتبار سے سمجھتے ہی نہیں ہے، سمجھتے یوں ہیں کہ شادی کے بعد اب ہمارا گھر، جس فیملی میں ہم اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے، اس سے ایک تعلق ختم سا جو ہے وہ ہو کر رہ گیا ہے، بس فقط میل جول کی حد تک ہے، باقی جو ہے وہ ان کے ضروری اخراجات یا ان کے معاملات کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں کی جاتی۔ اپنے بیوی بچوں میں، بچوں کی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم میں، ان کے جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ شادیاں کرنے میں، ان کے دیگر اخراجات اور اپنی زندگی کو ہی جو ہے وہ بنانے سنوارنے میں لگے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو نسب کے اعتبار سے افراد ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ذو رحم محارم ہیں، ان کا نفقہ بھی ایک شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے، صحیح، جس کی ادائیگی کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے اسے کھانے کو نہ دے۔ اللہ، تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نسبی رشتہ داروں میں سے جن کا نفقہ اس پر بنتا ہے، یہ انہیں نفقہ ہی ادا نہیں کرتا، بلکہ ادا کرنا دور کی بات، یہ واجب ہی نہیں سمجھتا کہ میرے کے اوپر انہیں بھی دینا لازم ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جیسے بیوی بچوں کا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو جو والدین ہیں، اعزہ اقربا ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو کیا یہ بھی واجب ہوگا؟ جیسے زوجیت کی وجہ سے تو زوجہ کا نفقہ بیان کر دیا، ٹھیک تو ہے، اب نسب کے اندر اولاد ہے اور والدین ہیں،
ابتداءً، آگے مزید پھر تفصیل ہے. تو اولاد اگر نابالغ ہے صحیح اور اس کے پاس مال موجود نہیں ہے جو کہ اس کے نفقے کے اخراجات پر خرچ کیا جا سکے، اس کے کھانے میں، پہننے میں، اس کی رہائش میں، تو باپ پر اپنی نابالغ اولاد کا نفقہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر اولاد کا اپنا مال موجود ہے، اسے وراثت میں ملا ہے یا ویسے کہیں سے اسے گفٹ ملا ہے، تو اس صورت کے اندر نفقہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، انہی کا مال ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے. یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ مال روک کے رکھا جائے اور اس بات کا کسی کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ بالغ ہے اور تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نفقہ واجب نہیں، الا یہ کہ بالغ جو لڑکا ہے وہ اپاہج ہو. ٹھیک. تو ایسی صورت کے اندر یا مجنون ہے یا نابینا ہے کہ کمانے سے جو ہے وہ عاجز ہے اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ جس سے اس کے اخراجات پورے کیے جا سکیں، تو ایسی صورت میں بالغ ہونے کے باوجود بھی اس کا نفقہ اس کے باپ کے اوپر واجب رہے گا. ٹھیک. یوں ہی لڑکی، اس کا نفقہ بالغ ہونے کے بعد بھی باپ پر واجب ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، جبکہ اس کا مال اس کے پاس نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر لڑکی کا اپنا ذاتی مال موجود ہے تو اسی میں سے اخراجات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا مال موجود نہیں ہے تو جب تک شادی نہیں ہوتی اس کا نان نفقہ اس کے باپ پر لازم ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھنا کہ نہیں اب بچی بڑی ہو گئی ہے، اب خود جو ہے وہ جائے اور جا کر کمائے اور کما کر جو ہے وہ کھائے، حتیٰ کہ ہمیں کھلائے، ان تمام باتوں کی شرعی اعتبار سے حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عورت کا نفقہ جو ہے وہ باپ کے اوپر لازم ہوگا، بیٹی کا نفقہ جو ہے وہ باپ کے اوپر لازم ہوگا. یوں ہی والدین ہیں صحیح اور وہ جو ہے وہ محتاج ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کے پاس مال بھی موجود نہیں ہے صحیح کہ جس سے وہ اپنے اخراجات برداشت کر سکیں، تو والدین کا نان نفقہ بھی لازم ہے بیٹے کے اوپر. ٹھیک ہے. اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ باپ ہے اور ماں ہے. صحیح. تو ماں کا نفقہ تو شوہر پر لازم ہے، صحیح. یعنی بیوی کا نفقہ شوہر پر لازم ہے، اس کے باپ پر لازم ہے. اب اگر باپ ہی جو ہے وہ مفلس ہے اور جو ہے وہ تنگ دست ہے، اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، کما نہیں سکتا، تو ایسی صورت کے اندر یہ جو ہے وہ اس کے اوپر دونوں کا نفقہ واجب ہوگا، ماں کا بھی اور جو ہے وہ باپ کا بھی، دونوں کا نفقہ جو ہے وہ یہ ادا کرے گا. اچھا، یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بیٹے پر یعنی والدین کے حوالے سے کہ یہ واجب ہے کہ ان کی ضروریات پوری کرے گا، لیکن فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں آپ بھی سمجھتے، مہنگائی کا دور ہے، اپنے خرچے بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں، تو اب اگر والدین جو ہے وہ مطلب محتاج ہیں یا مطلب ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ اپنے اخراجات، تو وہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرے گا، کیا کرے وہ؟ اس میں یہ فرمایا کہ جو ہے وہ جو خود کھائے اس میں انہیں بھی جو ہے وہ شامل کر لے. ٹھیک. جو خود کھائے اس میں انہیں بھی شامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی برکت دے گا. تو یہ جو وجوب نفقہ کے احکام ہیں وہ ہیں کہ جب کہ والدین جو ہے وہ تنگ دست ہیں اور محتاج ہیں. ٹھیک. اب وہ کما ہی نہیں سکتے، صحیح، بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، کوئی کام کاج جو ہے وہ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کا نان نفقہ اولاد کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں جو اولاد کو دے رہا ہے اپنے اوپر خرچ کرنے سے کچھ حصہ بچا رہا ہے نا، جو اولاد کو دے رہا ہے. صحیح. کیوں دے رہا ہے؟ ایک تو محبت اور شفقت کی بنا پر، صحیح. ایک اس بنا پر کہ شریعت نے، اسلام نے میرے اوپر اس کا نفقہ لازم کیا، اس لیے میں ادا کر رہا ہوں. ٹھیک. تو یہ دونوں ہی پہلو، شفقت اور محبت کے اور اسلام کی جانب سے وجوب نفقہ کا پہلو، یہ دونوں پہلو والدین میں بھی پائے جا رہے ہیں. تو یہاں یوں تفریق کرنا کہ اولاد کو تو دے اور جو ہے وہ والد کو نہ دے، صحیح، تو یہ جو ہے وہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ہی جو ہے وہ نان نفقے کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کرے اور دونوں کو جو ہے ادا کرے. والدین کے ساتھ ساتھ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی اگر تنگ دست ہیں تو ان کا نفقہ واجب ہے. صحیح. اور اگر جو ہے یہ تنگ دست نہیں ہیں، خوشحال ہیں، ان کے پاس مال موجود ہے، تو اس صورت کے اندر ان کا نفقہ جو ہے وہ ایسے شخص کے اوپر واجب نہیں ہوگا. صحیح.
والدین کے نفقے کے واجب ہونے کا معاملہ ہے وہ صرف یہی نہیں کہ بیٹے پر واجب ہے، بلکہ وہ بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی پر بھی واجب ہے۔ اگر کسی شخص کی صرف بیٹیاں ہیں اور ان کے پاس ان کا اتنا ذاتی مال ہے جس سے وہ اپنے والدین کے اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکتی ہیں، ضروری نان نفقہ ان کا ادا کر سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں بیٹیوں پر بھی نان نفقہ لازم ہوگا، اور جو بھی نفقہ ہوگا تو جتنی بھی اولاد ہے وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو سب پر برابر برابر تقسیم ہوگا، سب کو برابر برابر اس کی ادائیگی کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک، جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا بلا عذر شرعی تو وہ گناہگار ہوگا اور کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، حدیث چل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، کیونکہ لا علمی کا دور ہے تو لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تو خدمت کی جاتی ہے، ان کے اخراجات تو برداشت کیے جاتے ہیں، لیکن والدین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر شادی ہونے کے بعد آپ الگ ہو گئے اور والدین کے ساتھ نہیں رہ رہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب آپ والدین کو پوچھے ہی نہیں، اور جیسے کل بھی میری ایک اسلامی بھائی سے بات ہو رہی تھی، اپنے بچے کے ساتھ وہ کھڑے تھے کسی دکان پر، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آدمی خود باپ بنتا ہے تو اسے اپنے باپ کا احساس ہوتا ہے کہ باپ کیا ہے، ہمارے والدین کیا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوئے، ہم بچوں والے ہو گئے تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ والدین تو پریشانی میں مبتلا ہوں اور اپنے گھر کے اندر عیش کی زندگی گزار رہے ہوں، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ سلسلے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم شریعت کے احکام بھی سیکھیں، ہماری اصلاح ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے ابھی والدین کا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا سلسلہ ہے، اچھا بیوی کا جب انتقال ہو گیا کہ بیوی کا بھی نفقہ جو ہے وہ شوہر پر آتا ہے، تو اب بچوں کی پرورش کا جو معاملہ ہوگا اس حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، پرورش کا جو معاملہ ہے کہ بچوں کی پرورش کا حقدار جو ہے وہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے یا خدا نہ خواستہ طلاق کی صورت ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، تو ابتداءً طلاق کی صورت کے اندر تو پرورش کا حق جو ہے وہ ماں کو ہے، جب تک کہ وہ بچوں کے کسی غیر محرم سے شادی نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، اب جب ماں کا ہی انتقال ہو گیا تو اب پرورش کون کرے؟ تو اب شریعت نے پرورش کا حق دیا ہے نانی کو۔ ٹھیک ہے، نانی کے بعد اگر نانی نہیں ہے تو پھر پرنانی کو، اچھا، اور پرنانی بھی نہیں ہے، اگر نانی نہیں ہوں گی تو ایک زیادہ امید یہ ہے کہ پرنانی جو ہے وہ پہلے گزر گئی ہوں گی، صحیح، تو پھر پرورش کا حق آتا ہے دادی کے پاس۔ ٹھیک، دادی نہ ہو یا پرورش سے انکار کر دیں کہ میں نہیں کر سکتی تو پھر پردادی کو۔ ٹھیک، یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کی بہن کو، بچے کی صحیح، بہن کو جو ہے وہ حق حاصل ہوگا پرورش صحیح کرنے کا۔ پھر بہن کے اندر بھی سگی بہن، حقیقی بہن کا پہلے حق ہے، پھر اگر وہ انکار کر دے تو پھر دوسرے نمبر پہ حق آئے گا ماں شریک بہن کا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حق آتا ہے ستیلی یعنی باپ شریک بہن کا۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد حق آتا ہے بہن کی بیٹی کا، صحیح، اور اس میں بھی پھر وہی کہ حقیقی بہن کی بیٹی پہلے، دوسرے نمبر پر ماں شریک بہن کی بیٹی، اور تیسرے نمبر پر، اور یہ اس طرح پھر آگے جو ہے وہ کافی تفصیل ہے کہ پھپھیاں آ جاتی ہیں، خالائیں آ جاتی ہیں، اور ان میں پھر یہی حقیقی، ماں شریک اور باپ شریک، ان تینوں کا یہ فرق جو ہے وہ موجود ہے اس اعتبار سے۔ اور پھر اگر کسی ایک درجے میں 4-5 عورتیں ایک ہی جیسی آ گئیں، جیسے بہنیں ہی ہیں، 5 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، اب ہر ایک جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو ہے وہ یا یہ چاہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ بچہ پرورش کے لیے دیا جائے، تو فرمایا کہ ان کے اندر جو زیادہ سمجھدار ہو اور زیادہ پرہیزگار ہو، اور پھر ان میں جو زیادہ بڑی ہو، اس کی پرورش کے اندر بچے کو دیا جائے۔ یعنی اسلام نے ہمیں کسی بھی معاملے میں چھوڑا نہیں ہے، بالکل، ہر چیز میں رہنمائی ہماری کی گئی ہے، ہر چیز سے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اب جیسے نام نقفے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، شوہر جو ہے ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اندر طلاق بھی آ جاتی ہے، مہر بھی آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو شوہر اگر مہر دیے بغیر فوت ہو گیا تو اب کیا صورت بنے گی اس حوالے سے؟ شوہر اگر جو ہے وہ مہر دیے بغیر فوت ہو گیا، یا دوسری صورت یوں لے لیں کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور شوہر نے مہر نہیں دیا تھا، ٹھیک، دونوں صورتوں کے اندر اب مہر کا کیا کیا ٹھیک جائے؟ ہے، اگر تو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ٹھیک، چونکہ مہر کی حیثیت قرض کی ہے، اور جو میت کا ترکہ ہے اس کے اندر تجہیز و تکفین کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ آتا ہے کہ میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو اسے ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرض کی حیثیت ہے، لہٰذا میت کے ترکے میں سے اس کا ادا کیا جائے گا عورت کا مہر، اس کو صحیح، دیا جائے گا۔
ہاں اگر عورت بخوشی معاف کر دیتی ہے تو معاف ہو جائے گا. صحیح. لیکن جو اسے زبردستی معاف کروانے کی رسم ہمارے جو ہے وہ بعض علاقوں میں یا بعض برادریوں میں رائج ہے کہ میت پہ ہاتھ رکھوا کر جو ہے وہ اسے زبردستی معاف کروا لیا جاتا ہے. صحیح. تو زبردستی معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بخوشی معاف نہ کرے. ٹھیک ہے. تو حق مہر جو ہے وہ اس کے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر انتقال ہو جائے بیوی کا تو اب شوہر کس کو حق مہر دے؟ تو اب چونکہ وہ حق مہر جو ہے وہ قرضہ تھا جو کہ شوہر پر لازم تھا بیوی کا، تو اب اس پر لازم ہے کہ اس حق مہر کو وراثت کے حصوں کے مطابق تقسیم کرے. ٹھیک. جس کے اندر یہ خود بھی وارث ہوگا. صحیح. تو اس کا بھی حصہ بنے گا اور دیگر جو ورثاء ہیں ان کو وہ دینا ہوگا. ٹھیک. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی گھروں میں ہوتے ہیں، بعض اوقات شوہر جو ہے وہ دھمکی والے انداز میں بھی کچھ بول دیتا ہے. اگر شوہر نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ اگر فقط اتنا ہی کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا تو اس کے اندر جو ہے وہ مستقبل میں دینے کا ارادے کا اظہار ہے، لیکن ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ تو فقط اس جملے کا حکم ہے کہ اگر کسی نے یہی جملہ کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے، تو اس سے تو طلاق واقع نہیں ہوئی کہ یہ دھمکی اور ارادے کے معنی میں ہے، ابھی دی نہیں. لیکن عمومی طور پہ جب جھگڑوں کے اندر باتیں کی جاتی ہیں یا گفتگو ہوتی ہے تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہے وہ آگے پیچھے موجود ہی ہوتے ہیں، اور ان میں بعض اوقات وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ کنایات طلاق میں سے ہیں، جن میں بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ مذاکرہ طلاق میں جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، بعض صورتوں کے اندر غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں نیت پر دار و مدار ہوتا ہے. تو اگر کبھی کسی کا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہو کہ غصے میں یا ویسے گفتگو کے دوران اس طرح کے کوئی الفاظ نکلے ہوں تو اس سے متعلق جو ہے وہ دارالفتہ سے رہنمائی حاصل کریں کہ ہم نے یہ جملے کہے تھے، ان کے اعتبار سے حکم بتایا جائے. تو پھر انہیں جو ہے واضح طور پر ان کے مسئلے سے متعلق بتایا جا سکے گا کہ اس بارے میں آپ کے لیے شرعی حکم کیا ہے. یعنی یہاں پر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بے احتیاطی جو ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بے احتیاطی تو یہ ہے کہ طلاق سے متعلق لفظ طلاق جو منہ پر آتا ہے بار بار، لفظ طلاق جو بار بار آتا ہے، چونکہ یہ جو جھگڑا جو سارا سسٹم اور غصہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہے کہ بات بے بات کے اوپر جو ہے وہ طلاق کے اوپر ہی آ کر جو ہے وہ معاملے کو لے کر آنا ہے. ٹھیک. یعنی طلاق کے علاوہ اور کوئی چھوٹی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آپس میں دوست بھی اگر جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر قسم کھلوا رہے ہیں تو طلاق کے اوپر ہی قسم کھلوا رہے ہیں. تو طلاق تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین چیز ہے حلال چیزوں کے اندر، اور اس سے جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا گیا، اور جو ہے وہ بلا وجہ طلاق دینا گناہ بھی ہے. تو لہٰذا طلاق کی طرف تو بالکل بھی مسلمان کو نہیں آنا چاہیے کہ یہ وہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دے دیتے ہیں تو بعد میں اسی طلاق کے اوپر پھر دونوں فریقین جو ہے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ غصے میں نکل گئی. تو طلاق تو ہمیشہ دی غصے میں جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ خوشی کے اندر تو طلاق کوئی دیتا نہیں ہے. صحیح. تو غصے کو کنٹرول کرنا اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسی چیز کے کرنے سے جو ہے وہ بچانا جو کہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جائے، گناہ کی طرف لے کے جائے یا پشیمانی کی طرف لے کر جائے، یہ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے، اور ان چیزوں کے اندر جو حقوق ہیں جو ہمارے ابھی یہ جتنے بھی جو ہے وہ مسائل بیان، جیسے نفقے کے مسائل ہی ہیں، بہت بڑا ایک چیپٹر یہ ہے کہ طلاق کا اگر پیچھے میٹر دیکھیں گے تو دونوں جانب سے نفقے سے متعلق جو ہے وہ ایک ہوتا ہے بیوی کی جانب سے کہ جناب میرے جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے، اور ہمارے ہاں مطالبہ کتنے کا ہوتا ہے. تو اس سے ہی واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں یا جسے اپنا حق سمجھ کے مانگ رہے ہیں کیا واقعی ہمارا وہ حق بھی ہے یا نہیں. صحیح. تو اس کے اندر جب اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ اپنا حق سمجھتے ہوئے کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے پھر آپس میں ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ شرعی احکام کو جانیں اور سیکھیں. اب جب پتہ چلے گا کہ حق میرا اتنا ہے اور دیکھے گا کہ شوہر پہلے ہی اس حق سے زیادہ مجھے دے رہا ہے تو پھر کیوں کر جو ہے وہ عورت مطالبہ کرے گی یا آپس میں اس بنا پر جھگڑا کرے گی. تو آپس میں صلح کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے، اور حتی الامکان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود بیان کردہ ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، شادی کا جب معاملہ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے افعال اور اعمال ہیں، اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اس سے پہلے علم حاصل نہیں کرتے. اگر اس سے پہلے علم حاصل کرنے ایک مسلمان جب شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور شادی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ اس سے پہلے وہ اس کا علم حاصل کر لے کہ طلاق
کے کیا معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں. تو اگر علم ہوگا تو بہت ساری مطلب اس طرح کی جو صورتیں رائج ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ جذبات میں جو فیصلہ کرتا ہے انشاءاللہ علم دین کی برکت سے وہ بچ جائے گا. ورنہ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مطلب یہ کہ جب تیر کمان سے نکل گیا تو ظاہر ہے اب وہ کس طرح واپس آئے گا. تو اس لیے پہلے علم ہوگا تو انشاءاللہ علم کی برکت سے ہم اس طرح کی بہت ساری ایسی نادانیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں ان سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. نفقے سے متعلق جو ہے وہ جی مسائل چند عرض کروں. جیسے باپ دادا دادی نانا نانی جی اگر تنگ دست ہیں تو ان کا نفقہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ یہ کمانے پر باپ دادا جو ہے وہ قادر ہوں، لیکن یہ کب ہے؟ جب کہ یہ شخص مالدار ہو، ٹھیک ہے. یعنی مالک نصاب ہو، صاحب صحیح. نصاب ہے، تو اب اس کے اوپر نفقہ ان کا واجب ہے اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہیں، لیکن ٹھیک ہے. تنگ دست ہیں کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید. اور اگر یہ بھی محتاج ہے، صحیح. پہلی صورت یہ تھی کہ اس میں یہ صاحب نصاب تھا، ٹھیک ہے. وہ تنگ دست تھے، کمانے پر قادر تھے، صحیح. تو ایسی صورت میں نفقہ واجب تھا. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ یہ خود جو ہے وہ مالک نصاب نہیں ہے، صحیح. تو اس صورت میں اس پر جو ہے وہ ان کا نفقہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب اس صورت میں اگر باپ اپاہج ہے یا مفلوج ہے کہ کما نہیں سکتا، تو اس صورت کے اندر بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ نفقے میں شریک ہوگا. ٹھیک ہے. یوں ہی بیٹا اگر جو ہے وہ ماں باپ دونوں کا نفقہ نہیں دے سکتا، فقط ایک کا نفقہ دے سکتا ہے، تو اس صورت میں ماں زیادہ مستحق ہے نفقہ دینے کی کہ ماں کو جو ہے وہ نفقہ دے. ٹھیک. اور اگر باپ محتاج ہے اور چھوٹا بچہ بھی، صحیح. اور دونوں کو نفقہ نہ دے سکتا ہو مگر ایک کا دے سکتا ہے، تو بیٹے کو دے، یہ زیادہ حقدار ہے. ٹھیک. اور اگر والدین میں سے کسی کا پورا نفقہ نہ دے سکتا ہو تو دونوں کو اپنے ساتھ کھلائے، جو خود کھاتا ہو اسی میں سے انہیں بھی کھلائے. صحیح. یہ تو تھے باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو رشتہ دار محارم ہیں ان کا نفقہ بھی واجب ہے. بہن ہو گئی، بھائی ہو گیا. صحیح. کب واجب ہے؟ جب کہ وہ محتاج ہوں. اچھا، محتاجی میں معذرت، بعض اوقات یہ مطلب معاشرے ہی کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں اب بھائی کام ہی نہیں کر رہا، مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب کوشش ہی نہیں کر رہے گھر پڑے، تو اس صورت میں بھی ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں نہیں ہوگا. جیسے آگے شرط آ رہی ہے. صحیح. کہ نفقہ کب واجب ہے؟ جبکہ محتاج ہیں اور نابالغ یا عورت ہے. ٹھیک ہے. اور رشتہ دار بالغ مرد ہو تو یہ شرط ہے کہ کمانے سے عاجز ہو. ٹھیک ہے. مثلا دیوانہ ہے، صحیح. پاگل ہے، مجنون ہے، یا اس پر فالج گرا ہوا ہے، صحیح. یا اپاہج ہے، یا اندھا ہے. ٹھیک ہے. تو مرد میں یہ شرط ہے کہ وہ جو ہے وہ کمانے سے عاجز ہوگا تو اس کا نفقہ دوسرے کے اوپر واجب ہوگا، دیگر محارم رشتہ داروں کے ٹھیک اندر. ہے. جبکہ عورت کے لیے یہ شرط نہیں ہے. عورت ہے یا نابالغ ہے تو ان کے پاس اپنا مال نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کا نفقہ جو ہے وہ واجب ہوگا. ٹھیک. یہ اہم شرط ہے کہ کمانے سے جو ہے وہ عاجز ہو مرد. اور اگر عاجز نہ ہو، مرد جو ہے وہ عاجز نہیں، تو اس صورت کے اندر اس کا نفقہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر واجب نہیں ہے، اگرچہ محتاج ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اور عورت میں جو ہے وہ بالغہ نابالغہ کی کوئی قید نہیں. صحیح. کیونکہ عورتیں جو ہے وہ کام کاج کرتی نہیں، تو ان کا نفقہ واجب ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اب رشتہ داروں کے جو نفقات ہیں وہ کس اعتبار سے واجب ہوں گے؟ کیا ایک ہی پر سارے نفقہ واجب ہوگا؟ صحیح. نہیں، بلکہ جس کا نفقہ ہے، مثلا بہن کا نفقہ ہے، تو بہن کے نفقے اسی مقدار میں واجب ہوگا کہ اگر کل کو بہن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں سے یہ جتنے ترکے کا مستحق ہوگا اسی اعتبار سے اس کے اوپر نفقہ بھی واجب ہوگا. ٹھیک. جتنا ترکہ اس کے انتقال کی صورت میں اس سے ملنا ہے اسی حصوں کے اعتبار سے اس کے اوپر اس کا نفقہ واجب ہوگا. ٹھیک. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، جیسے طلاق کی ہم نے گفتگو کی، طلاق ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، لیکن ایسی صورت بن جاتی ہے، ہو جاتی ہے. اب ظاہر طلاق جو ہوئی وہ لڑائی جھگڑے ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، غصے میں ہی ہوتی ہے. اب وہ لڑکی والے جو ہے وہ عدت کے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، حالانکہ شرعی حکم تو کچھ اور ہے. اچھا بعض اوقات پھر وہ یہ صورت خود اختیار کر لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ شوہر کے گھر میں خطرہ ہے. عموماً ہمارے ہاں تو اس بات کا جو ہے وہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو کہ عدت کے حکم میں سے یہ بھی ایک حکم ہے کہ شوہر کے گھر پر گزارا جائے، کیونکہ فوری طور پر ہی جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے.
اور وفات والی کے اندر پھر بھی جو ہے وہ وہاں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مطالبہ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہمارے گھر آ کر عدت پوری کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، وہاں اکیلی ہے، صدمے میں ہے۔ تو شرعی حکم یہی ہے کہ شوہر کے گھر کے اوپر عدت عورت جو ہے وہ گزارے، بلا عذر شرعی اس کا باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں شریعت نے احکام بیان کیے کہ چونکہ طلاق بائن ہے یا طلاق مغلظہ ہے، 3 طلاقیں دے دی، تو اب شوہر تو نامحرم ہو گیا، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسی کے گھر کے اندر بھی رکھیں، تو جناب پردہ کیسے ہوگا؟ تو اس میں کہا گیا کہ باقاعدہ جو ہے وہ اس میں ان کے درمیان آپس میں آڑ کر دی جائے، صحیح، کہ آپس میں ان کا جو ہے وہ آمنا سامنا نہ ہو، ان کا میل جول جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اب اگر بڑا گھر ہے جس کے اندر جو ہے وہ 2 پورشنز ہیں جو کہ مکمل طور پر سیپریٹ ہیں، تو عورت کو ایک پورشن میں ٹھہرایا جائے اور دوسرے پورشن میں شوہر ٹھہرا رہے۔ صحیح۔ اور پھر بھی اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ شوہر فاسق ہے اور وہ جو ہے وہ عورت کی طرف جو ہے وہ آ سکتا ہے، دست درازی کر سکتا ہے، تو کسی جو ہے وہ قابل اعتماد عورت کو جو ہے وہ عورت کے ساتھ رکھا جائے جو کہ شوہر کو اس سے روکنے پر قادر ہو۔ ٹھیک۔ اور اگر گھر چھوٹا ہے، ایک ہی کمرے کا گھر ہے، تو اب اسی صورت میں کیا کریں؟ تو کہا گیا کہ شوہر جو ہے وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائے اور پھر کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے۔ صحیح۔ عورت کو جو ہے وہ اس گھر میں عدت گزارنے دے اور خود جو ہے وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ منتقل ہو جائے عدت کے ایام تک۔ جب عدت ختم ہو جائے، وہ اپنے گھر چلی جائے، تو یہ اپنے گھر دوبارہ آ جائے۔ صحیح۔ اور باقاعدہ اس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ صحیح۔ اور دوسری طرف عورتوں کو بھی حکم دیا کہ ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور عورتیں بھی جو ہے وہ گھروں سے نہ نکلیں مگر یہ کہ کھلی بے حیائی کرتے ہوئے جو ہے باہر نکلیں۔ تو ان کا یہ باہر نکلنا جو ہے وہ اس کو کھلی بے حیائی سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا۔ تو عورت کا خود نکلنا یہ بھی جائز نہیں۔ مرد اگر جو ہے وہ عورت کو دھتکار کر نکال دیتا ہے کہ تم میرے گھر پہ عدت نہیں گزار سکتی، تو نکالنے والا بھی گناہگار ہے۔ تو جو والدین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس مسئلے کے اندر شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے وہیں پر جو ہے وہ عورت کو ٹھہرائیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی خدشات ہیں، تو یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر کی خدشات دور کیے جائے، اپنے گھر کی کسی فیملی کو، کسی بڑی عمر کی خاتون کو جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرا دیا جائے کہ عدت کے جو بھی مہینے ہیں، 3 مہینے یا جو ہے وہ 3 ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ عدت وفات میں 4 ماہ 10 دن ہے، تو وہ جو ہے وہ گزار لیے جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ شروع سے لے کے مکمل طور پر آخر تک نہ تو پہلے شادی کے اندر شادی کی رسومات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، نہ شادی کے بعد جو ہے وہ آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی فرما برداری کی۔ جب سراسر جو ہے پے در پہ نافرمانیاں کرتے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر نقصان نتیجے کی صورت میں یہ طلاق کی صورت سامنے آتی ہے۔ اور پھر بھی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس چیز سے سبق حاصل کریں اور اب بھی اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور اب بھی جو احکام ہیں عدت سے متعلق ان کے اندر جو ہے وہ کمزوری کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور اس کا نقصان پھر آگے مزید ہوتا ہے اولادوں کی صورت میں، یا جو ہے وہ آگے رشتہ جو ہے وہ بیٹیوں کو نہیں ملتا کہ جناب طلاق ہو گئی، اب جو ہے وہ آگے رشتہ نہیں مل رہا، یا اور دیگر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جب اتنی ٹھوکریں لگ چکی ہیں تو اب تو کم از کم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور سابقہ گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ تو کم از کم جو ہے وہ شرعی احکام پر مکمل طور پر عمل کر لیں۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے فیملیز کے بڑوں کا، کہ اگر وہ اس بات کے اوپر راضی ہو جائیں کہ جناب دیکھیں جو شرعی حکم ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اور اپنے بیٹے یا بیٹی سے کروانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے وہ یقیناً اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، جبکہ بڑے چاہیں، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ نیک اعمال کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف ہی راغب کریں اور ہر گناہ سے بچائیں۔ اچھا، یہاں جو اس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر چھوٹا ہے، عورت تو وہیں رہے گی، شوہر اپنا بوریا بستر اٹھائے اور چلا جائے، دیور اور جیٹھ کا کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے بعض اوقات یہ بھی تو ساتھ رہتے ہیں، وہ بھی چلے جائیں۔ دیکھیں اس کے اندر یہی ہے کہ جب اتنا چھوٹا گھر ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اب جب اتنا چھوٹا گھر ہے تو اس کے اندر تو دیور اور جیٹھ جو ہے وہ ہوں گے ہی نہیں، یا تو یہ اکیلے ہی رہ رہے ہوں گے، تو اب جہاں پر پردے کے احکام کے مسائل موجود ہوں گے کہ اتنا چھوٹا گھر ہے کہ وہاں پر ایسا نظام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ انہیں بھی یہی کہا جائے گا کہ جب شوہر جا رہا ہے تو شوہر نامحرم ہے، تو دیگر بھی تو جو ہے وہ نامحرم ہیں ہی۔
تو یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ اگر اوپر اور نیچے کے فلورز ہیں تو اوپر جو ہے وہ لوگ موو ہو جائیں اور باقاعدہ سیپریٹ جو ہے وہ نظام جو ہے وہ دیا جائے تاکہ عورت مکمل پردے کے ساتھ جو ہے وہ عدت گزار سکے۔ ٹھیک، عدت کے حوالے سے جو احکام ہے اس کا کچھ بیان ابھی ہوا اور اس کی اہمیت، اس کے احکام آپ نے سماعت فرمائے کہ کس طرح عدت گزارنی ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم خود ہی پیدا کر لیتے ہیں، خود ہی مطلب اپنے اوپر قیاس کر کے کہ ایسا کر لیں ویسا کر لیں مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پتہ یہی چلا کہ ہمیں ہر معاملے میں علماء سے رہنمائی لینی ہے، شریعت کے احکام پوچھنے ہیں، اسی پر عمل کرنا ہے، جب بھی وہ شریعت کے مطابق حل ہوگا۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے جس طرح کا دور چل رہا ہے بے پردگی کا، تو اگر لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو یہ کہہ دے کہ تم میری بیوی اور شوہر والا جو معاملہ ہے، تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ اس طریقے سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کی باقاعدہ اپنی شرائط موجود ہیں، جن میں ایک مجلس کے اندر ایجاب و قبول ہونا، ایجاب و قبول کا مخصوص الفاظ کے ساتھ ہونا، دو جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں ہونا کہ وہ دو گواہ مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ ٹھیک، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لڑکی کا جو نکاح جس لڑکے کے ساتھ ہو رہا ہے تو لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے ہم پلہ ہو، کفر کے اندر ہو، کہ اس کے لیے لڑکی کے خاندان کے لیے اس لڑکے سے شادی کرنا اپنی بیٹی کا باعث عار جو ہے وہ نہ ہو۔ ٹھیک، تو یہ تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ان کے بعد ہی نکاح ہوگا۔ یہ ایک لوگوں میں عجیب جو ہے وہ بے وقوفی پائی جاتی ہے، صحیح، اور سب جو ہے وہ شیطان کا ہی جو ہے وہ ہے کہ یہ عشق مجازی کی جو ہے وہ ساری صورتیں ہیں، اور اس میں آخر جو ہے وہ اسی طرف آتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ شیطان ہی انہیں جو ہے وہ بری چیزیں بھی زینت بنا کے دکھاتا ہے کہ جناب ہم اللہ رسول کو گواہ بنا کر جو ہے وہ نکاح کر لیتے ہیں، اللہ رسول سے بڑا کون ہے؟ تو یہ اللہ رسول نے تو حکم دیا ہے کہ ان دو گواہ مردوں کو بناؤ، صحیح، ورنہ کہ اللہ رسول کو نہیں معلوم تھا کہ جو ہے وہ ہم بھی گواہ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ رسول نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ دو مرد گواہ ہوں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گے تو ہی نکاح ہوگا۔ مزید دیگر جو احکام ہیں وہ بھی شریعت نے ہی بیان کیے ہیں، تو ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ایسے اپنے طور پر یوں نکاح کر لینا یا میسج کے اوپر جو ہے وہ یوں کہہ لینا یا ایک دوسرے کو ویسے ہی دل کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی تصور کر لینا ہرگز نکاح نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے نکاح سمجھتے ہوئے آپس میں کسی بھی قسم کے کوئی تعلقات اختیار کرتا ہے، صریح حرام، گناہ اور زنا والے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس طرح کے افعال سے۔ آئیے آپ کو بھی شامل کرتے ہیں آپ کی کالز کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید سلیم شاہ ہے، میں نارتھ ناظم آباد بلاک 20 سے عرض کر رہا ہوں۔ عرض یہ کرنی تھی مفتی صاحب کی بارگاہ میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چار نمازیں میں اگر بالفرض وقت اتنا کم تھا کہ نماز شروع کر لی مگر سلام پھیرنے سے پہلے ہی ٹائم ختم ہو گیا، اب ایسی صورت میں وہ نماز ہو گئی یا نماز کا اعادہ کرنا ہوگا؟ جی عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ جی میرا سوال یہ ہے، میں ضلع میاں والے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے گھر پر سمجھے ایک کتا رکھا ہوا ہے، جب صبح نماز فجر کا وقت ہوتا ہے نا تو اذان کے وقت وہ بھونکتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ وہ رکھنا چاہیے یا اس کو مار دینا چاہیے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ محمد امتیاز اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے میرا تعلق ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، باقاعدہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر مطلب یہ قسم اٹھاتا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد وہ پھر گناہ کر ڈالتا ہے، اس کے بارے میں کیا مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اشرف زادہ عطاریس کر رہا ہوں، ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے۔ تازہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اس بارے میں بتائیں کہ جب کسی کے یہاں خدا نخواستہ طلاق ہوتی ہے تو اس میں سامان کا کس طرح سے ہوگا کہ جب وہ عورت جب شادی کر کے آتی ہے تو وہ جہیز بھی لاتی ہے تو وہ کس کی ملکیت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، یا ویسے ہی لڑکے والوں کی طرف سے یا اس آدمی کی طرف سے اپنی بیوی کو کچھ زیورات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں؟ تو اب اکثر عرف تو یہ ہے کہ بھئی اپنا جہیز واپس لے جاؤ، ہمارا سونا ہمیں واپس دے دو، لیکن شریعت اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ایسے وقت میں نماز شروع کی کہ وقت ختم ہو گیا، دوسرا وقت داخل ہو گیا، تو اب کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟
نماز ہو جائے گی صحیح. اور ادا ہوگی جمعہ، فجر اور عیدین میں. اگر سلام پھیرنے سے پہلے وقت ختم ہو گیا تو یہ نمازیں فاسد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیگر نمازوں میں اگر جو ہے وہ وقت ختم ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لیا تو وہ نمازیں ادا میں شمار ہوں گی، اور اگرچہ بقیہ رکعتیں ان کی جو ہے وقت ختم ہونے کے بعد بھی ہوں تو وہ نماز ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. گھر پر کتا پالا ہے، اذان فجر کے وقت بھونکتا ہے، کیا کریں؟ بلا وجہ تو دیکھیں کتا پالنا ہی جائز نہیں ہے. حدیث مبارکہ کے اندر اس سے منع کیا گیا، بلکہ اس کی نحوست یہ بیان کی گئی کہ آدمی کی نیکیاں جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں کتا پالنے کی وجہ سے. اور یہاں تک کہا گیا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو اگر تو بلا وجہ جو ہے وہ کتا پالا ہے تو فوری طور پر ان پر لازم ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنے گھر سے ہٹا دیں اور اپنی دیگر دکان یا اسی جگہوں سے بھی ہٹا دیں. اور اگر واقعی حفاظت کی غرض سے پالا ہوا ہے اور واقعی حفاظت ہی مقصود ہے کہ اس کے علاوہ حفاظت جو ہے وہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پالنے کی اجازت ہے، اور ایسی صورت کے اندر گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. اب وہ بھونکتا ہے تو اس کے بھونکنے کے اوپر کوئی حکم جو ہے وہ نہیں لگ سکتا کہ وہ مکلف نہیں ہو، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ یہاں تک کی کہ قسم کھا لی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، پھر گناہ کر لیا. قسم کھائی کسی بھی چیز سے متعلق، اب تو گناہ نہ کرنے سے متعلق قسم کھائی تو گناہ نہ کرنا تو ویسے ہی مسلمان پر لازم اور فرض ہے. لیکن اب قسم بھی کھا لی تو اس کو اور زیادہ موقت کر دیا کہ میں جو ہے وہ گناہ نہیں کروں گا. اب پھر گناہ ہو گیا تو قسم ٹوٹ گئی، اور جب قسم ٹوٹے گی تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. اور اگر اس پر مالی اعتبار سے قادر نہ ہو تو پھر 3 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے. اب یہ کہ یہ ادائیگی کس طریقے سے کرنا ہے اس میں پھر کافی تفصیل ہے. اس کی تفصیل جو ہے وہ امیر اہل سنت کے رسالے قسم کے بارے میں مدنی پھول میں مطالعہ فرمائیں. اچھا، ہمارے موضوع سے متعلق تھی یہ کال کہ طلاق ہو گئی، جی سامان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں بری جب دی جاتی ہے اس میں جوڑے بھی دیے جاتے ہیں، سونے کے سیٹ بھی لڑکی کو دیے، جی وہ اپنا جہیز لے کر آئی، تو اب سامان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے جہیز کی مالک تو عورت ہی ہے. طلاق کے بعد وہ اس کو لے جائے گی جو بھی کچھ جتنا بھی جو بھی بچا ہے. صحیح. اب سوال عموماً جو ہے وہ بری کے کپڑوں سے متعلق تو شاید جب سوال ہوتا ہو کہ جب جو ہے وہ جلدی خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی، ورنہ عموماً جو معاملات آتے ہیں وہ زیورات پر آتے ہیں کہ لڑکے والوں کی طرف سے جو زیورات چڑھائے گئے ان کا کیا حکم. اب اس میں جو ہے وہ دیکھیں 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ واضح صراحتاً کہہ دیا کہ ہم نے ان چیزوں کا مالک کیا دلہن کو، ٹھیک ہے، لکھ دیا گیا اس کے اندر. بسا اوقات جو ہے وہ مہر کے اندر لکھوا دیا جاتا ہے کہ جناب 2 سیٹ جو ہے وہ مہر میں چڑھائے گئے ہیں. تو اب جو تو مہر میں چلے گئے تو وہ تو مہر تو عورت اس کی مالک ہے. ٹھیک ہے. یوں ہی اگر واضح لکھ دیا کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بہو کو دی ہیں تو اس صورت کے اندر بھی وہ اس کی مالک ہے، اس سے واپس نہیں لے سکتے. بھلے بعد میں کوئی بھی ہیلے بہانے ہوں کہ نہیں ہم نے تو اس طور پر دیا تھا کہ یہ تو ہمارے گھر میں رہے گی، اب گھر بسا ہی نہیں دی تو پھر کیا کریں. بہر صورت وہ مالک ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ واضح طور پر جو ہے وہ لکھ دیا گیا کہ جو ہے وہ ہم اس کو مالک نہیں بناتے، تو جو ہے اس کے مطابق وہی مالک رہیں گے جنہوں نے دیا ہے، عورت مالک نہیں ہوگی. اب جو عموماً صورتحال ہوتی ہے کہ نہ واضح طور پر پتہ نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ لڑکے والوں کے خاندان کا عرف کیا ہے، ان کی برادری کا عرف کیا ہے کہ جب وہ اپنی دلہن کو یہ دیتے ہیں تو استعمال کے لیے دیتے ہیں یا جو ہے وہ اس کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں. اگر ان کا خاندان کا عرف یہ ہے کہ وہ مالک بنا دیتے ہیں تو بھی لڑکی ہی مالک ہے. اور اگر عرف یہ ہے کہ جناب لڑکی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ پھر انہیں واپس کیا جائے گا. پھر اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک تو یہ بری کے وقت بعد میں پھر شوہر کی جانب سے بہت سارے گفٹ تحائف جو ہے وہ مختلف مواقع پر دیے جاتے ہیں، شادی کی سالگرہ پر، اس کی اپنی سالگرہ پر، دیگر پر، وہ عموماً تحفے کے طور پر ہی دیے جاتے ہیں. تو جو چیز تحفے کے طور پر دی گئی تو تحفے کی مالک جو ہے وہ بیوی ہو جاتی ہے، وہ واپس نہیں لے سکتے. یہ کہ اب لڑائی اور ناچاکی ہونے کے بعد اپنی نیتوں کو تبدیل کرنا دنیاوی مال کی خاطر کہ نہیں ہم نے اس لیے نہیں اس لیے دیا تھا، اس کی جو ہے وہ ہرگز اجازت بھی نہیں ہے. اور یہ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہ آج شاید کسی مفتی کے سامنے یا کسی جو ہے وہ جب فریقین بیٹھے ہیں ان کے سامنے اس بات کا اظہار اگرچہ کر دیا کہ جناب جو ہے وہ معاملہ یوں تھا، میں ہماری یہ نیت تھی یا ہماری برادری کا رواج یہ تھا، لیکن اگر حقیقت کے اندر مالک کر دیا تھا تو اب ان کے لیے وہ مال حرام ہی ہے، ان کے لیے وہ جہنم کی آگ ہی ہے اس مال کو واپس لینا، کہ اب جو ہے وہ دوسرے کا مال جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر حاصل
نہیں کر رہے ہیں اور اس کی ہرگز اجازت نہیں. ٹھیک. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ مرد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، تو بعض لوگ تو مجھے خود پتہ ہے ایسا ہوا بھی ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنے نہیں دیتے کہ اب تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیے چہرہ دیکھنا جو ہے وہ بیوی کا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. یوں ہی کندھا دینا بیوی کو، کہ شوہر بیوی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، جب دوسرے غیر محرم دے رہے ہیں تو شوہر کا کیا قصور ہے. صحیح. ہاں یہ ہے کہ چونکہ نکاح ختم ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا تو اس لیے بلا حائل عورت کے بدن کو چھو نہیں سکتا شوہر. باقی دیکھ بھی سکتا ہے، قبر میں باہر جو ہے وہ کفن سے پکڑ کر اسے اتارنے میں اتار بھی سکتا ہے اور اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اپنی محارم خواتین کے جو ہے وہ چہرے بھی دیکھ سکتے ہیں. یوں ہی محارم خواتین یا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کا بھی چہرہ یا جو ہے وہ محارم خواتین اپنے بھائی کا، بیٹے کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے چہرہ دکھانے میں کہ اب عورتیں مردوں کے بیچ میں آ کر جو ہے وہ نہ دیکھیں تو صدمے کے وقت بھی جو ہے وہ شریعت کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے پردے کی رعایت کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیکھیں. یوں ہی خواتین کا چہرہ جو ہے وہ قبرستان کے اندر جو ہے وہ نہ دکھایا جائے کہ وہاں پر دیگر غیر محارم بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ کسی کو دکھانا ہے تو اس صورت میں غیر محارم کو دور کر کے ہی صرف محرم کو دکھایا جائے. ٹھیک. مدی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، آپ کی کالز کو مزید شامل کر لیتے ہیں. میں ریاض سے آفتاب بول رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں جیسے نماز کے بعد یا کہیں اکیلے میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو رکھے ہیں تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے یا اللہ ہماری تندرستی کو صحیح عطا فرما لے. ہماری دعاؤں کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول عطا فرما لے. اس طرح سے مانگنا درست ہے یا نہیں ہے؟ دعا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی وسیلے پیش کرتے ہیں پریشانیوں کے حوالے سے، تو یہ صحیح ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا یا دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. احادیث طیبہ سے ثابت ہے. ایک صحابی رسول جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، نابینا تھے. خلاصہ جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو ہے وہ میری آنکھوں جو ہے وہ روشن ہو جائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو ہے وہ ایک دعا جو ہے وہ تعلیم فرمائی جسے دعائے حاجات جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا کرو. اس کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ ہیں اللہم انی اسألک و اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. یعنی کہ یا اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں کہ میری یہ جو حاجت ہے حضور کے صدقے کے اندر پوری فرما. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ دعا کر کر ابھی آئے، ہم بیٹھے ہی تھے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی جب آئے تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلے کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنے کی تعلیم دی اور وہ بیان فرمایا، اور صحابی کا یہ عمل جو تھا اس کا دیکھیں کہ نتیجہ فوراً سامنے آیا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور دیگر صحابہ کرام نے انہیں بیان کیا. اور جہاں تک وسیلے کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلے کو تلاش کرو. تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ اہل سنت کا جو ہے وہ عقائد کے اندر سے ہے، نظریات میں سے ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا مانگی ہے تو بالکل دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے، مگر چونکہ ہم گناہگار بندے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان نیک بندوں کا وسیلہ لے کر جاتے ہیں کہ مولا ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری ان حاجات کو پورا فرما. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا آج کا سلسلہ یہ قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.